آج بات کریں گے مغربی ایشیا کے سب سے قدیم آزاد ملک کے بارے میں۔ آج بات کریں گے سلطنت عمان کے بارے میں۔ آپ دوست اگر عمان کے بارے میں کسی بھی قسم کے معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ کو عمان کے بارے میں کسی بھی قسم کا انفارمیشن چاہیے، آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ آپ جڑے رہیے، اس ویڈیو میں آپ کو عمان کے بارے میں بہت کچھ بتانے والے ہیں۔ سلطنت عمان مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحل پہ واقع ہے اور خلیج فارس سے دہانے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب میں سعودی عرب سے، جبکہ جنوب مغرب میں اس کی سرحدیں یمن سے ملتی ہے، جبکہ ایران اور پاکستان کے ساتھ اس کے سرحدی اشتراک ہے۔ سلطنت عمان کا دارالحکومت مسقات ہے۔ یہ مسقات دنیا میں بہت زیادہ مشہور شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، اور یہ ایک اکنامک ہب ہے عمان کے لوگوں کے لیے۔ اس کا ساحل جنوبی اور مشرقی بحر عرب اور شمال مشرقی علاقے میں خلیج عمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی کی بات کی جائے تو وہ 4.7 ملین ہے، تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ ہوگا، جبکہ اتنی آبادی پاکستان کے ایک چھوٹی شہر فیصل آباد میں بھی تقریباً ہوگا۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی ترقی کے حوالے سے بات کی جائے، اس کی آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس کی آبادی کی درجہ بندی 120ویں نمبر پر بھی ہے۔ دنیا میں اس کی آبادی کے لحاظ سے 120ویں نمبر پر ہے۔ عمان کی کرنسی کی بات کی جائے تو اس وقت عمان میں عمانی ریال چلتا ہے۔ ایک عمانی ریال اس وقت آج کے ڈیٹ میں پاکستان کے 716 روپے کے برابر ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستان کے 716 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک میں جو طرز حکمرانی کی بات کی جائے تو اس ملک میں مطلق العنان بادشاہت ہے، یعنی یہاں قانون بادشاہ ہے، یہاں کا آئین بادشاہ ہے، یہاں کا قاضی بادشاہ ہے۔ برائے نام قاضی رکھے جاتے ہیں مگر آخری فیصلہ یہاں قاضی کا ہوتا ہے، یہاں کا قانون سب کچھ ہی قاضی ہوتا ہے۔ اگر بات ان کی حکمرانی کی بات کی جائے تو 1970 سے 10 جنوری 2020 تک، یعنی اپنے موت تک سلطان قابوس بن سعید حکمران رہا، اور اس نے اپنی طرح سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کیا۔ اس کے دور میں بہت سارے ڈیولپمنٹس کام بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے موت سے پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے اپنے کزن حشام بن طارق کو اپنے جانشین مقرر کیا، اور اس کے خاندان اس کا اعلان کیا۔ اس سے لے کے اب تک حشام بن طارق جو ہے وہ عمان کا حکمران ہے، اور آئندہ اپنے موت تک رہے گا اگر کوئی یہاں پہ انقلاب برپا نہیں ہوا تو۔ 17ویں صدی سے لے کے، یعنی 17ویں صدی سے سلطنت عمان ایک طاقت تھی، یعنی 17ویں صدی تک عمان ایک طاقت کے طور پہ دنیا میں ابھرا تھا۔ اس کے کہیں جو ہے وہ تجارت کے مراکز تھے دنیا میں، یہ مختلف سمندروں کے اوپر اس کا کافی کنٹرول تھا، اور یہ کافی ان کے چل رہے تھے۔ اس کے بعد جو 17ویں صدی کے بعد اس کی جو خلیج فارس اور بحر ہند میں زیادہ اثر رسوخ تھا، یہاں پہ یہ مختلف بزنس جو ہے وہ شپس کو کنٹرول کرتا تھا، اور یہاں سے ہونے والی ٹریڈ کو یہ اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتا تھا، اور اپنے مختلف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بحر عرب اور خلیج فارس کے جو بحری راستے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ یہاں پر بات کی جائے تو 17ویں صدی میں پرتگالی اور برطانوی جو سلطنتوں سے مقابلہ کرتا رہا، یعنی جو پرتگال کے حکمران اور برطانیہ کے حکمران تھے، وہ ان سمندری حدود میں، ان سمندری راستوں پہ قابض ہونا چاہتے تھے، یہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، مگر عمان ان کے سامنے ایک بڑا سا جو ہے وہ مدعا بن کر آیا، اور ان راستوں پر ان کے لیے کافی مشکلات کھڑا کرتا رہا۔ اگر اس کی بات کی جائے تو 19ویں صدی میں اپنے عروج پہ جو ہے عمانی رسوخ اور کنٹرول ابنائے حرمز، جسے اسٹریٹ آف ہرموز کہا جاتا ہے، یہ قسم کا جو ہے وہ لائن ہے جو مغربی ایشیا کے ممالک کو ملانے کے لیے مڈل ایسٹ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے اگر اس کی دیگر چیزوں کے بارے میں تو جو اس کا اسٹریٹ آف ہارمونز کے پار اس کا جو تعلقات تھا وہ ایران اور پاکستان تک پھیل گیا۔ اس کے بعد اس میں جنوب میں زنزبار تک اس کا جو ہے وہ اثر رسوخ پھیل گیا تھا۔ 20ویں صدی میں یہ سلطنت جو ہے وہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، اور تقریباً برطانیہ اور جو عمان ہے ان کے درمیان پچھلے 300 سالوں سے کچھ تعلقات قائم تھے باہمی مفاد کے بنیاد پر۔ خلیج فارس اور بحر ہند میں یہ ٹریڈ کے حوالے سے اپنے کچھ ان کے اشتراک سے کچھ ان کے معاہدات تھے۔ 300 سال جو ان کی تاریخ تھی۔ اس کے بعد پھر 20ویں صدی کے جو ابتدائی ایام تھے اس زمانے میں یہ جو برطانیہ کے زیر تسلط آیا، اور اس کے دوران اس نے کافی مشکلات بھی جھیلے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس کے ماضی کے حوالے سے تو ماضی میں ایک سمندری سلطنت تھی
مطلب یہ کہ اس کے 3 جانب سمندر ہے اور 1 جانب خشکی ہے. ایسے جو ملک کو جو جزیرہ نما ملک کہا جاتا ہے. عمان جو ہے دنیا کی سب سے قدیم آزاد ریاست رہا ہے. یہ جو ریاست ہے مسلسل آزاد رہا ہے. 17ویں صدی تک یہ بغیر کسی کے تسلط کے آزاد ملک رہا ہے. اس کے بعد مختلف جو سلطنتوں نے اس کے اوپر کافی حملے بھی کیے. اور اس کے بعد اگر بات آج کی دور میں بات کی جائے تو عمان اس وقت اقوام متحدہ کا بھی حصہ ہے, عرب لیگ کا بھی حصہ ہے, اور نوابستہ جو نان الائٹڈ کنٹریز ہے ان کا بھی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ جو خلیج تعاون کونسل ہے اس کا بھی حصہ ہے. اور اس کے علاوہ جو OIC ہے اسلامک جو تعاون تنظیم ہے اس کا بھی رکن ہے. اس کے پاس تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہے. اگر بات یہ اس کی تیل کے ذخائر کی تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں ٹریڈ کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے زیادہ ٹریڈ ہی جو ہے وہ تیل بیچنے سے ہے. اگر اس کی رینکنگ کی بات کی جائے تیل کی پیداوار میں تو اس کا 22واں نمبر ہے. پوری دنیا میں عمان اس وقت 22واں نمبر پر ہے سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک میں. اور اس کے بعد اس ملک میں جو ہے وہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. 2010 میں اقوام متحدہ نے ترقی پروگرام کے حوالے سے پچھلے 40 سالوں کے دوران ترقی کے لحاظ سے عمان کو دنیا کا سب سے بہتر ملک قرار دیا ہے. یعنی پچھلے 40 سالوں کے دوران دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عمان دنیا کے سب سے بہترین ملک میں شمار ہوتا ہے. یہاں کے صحت کے سہولیات, یہاں کے پرامن جو ہے وہ معاشرہ اور یہاں کے دیگر ترقی کے حوالے سے یہ بہتر ملک قرار پایا ہے. اس کی معیشت کی بات کی جائے تو اس کی زیادہ تر معیشت سیاحت اور جو ہے وہ تیل, تجارت, جو ہے مچھلیاں, کھجور اور دیگر جو زرعی پیداوار ہے ان سے جو ہے پیدا ہوتا ہے. عمان کی جو کرنسی وہ بہت زیادہ مضبوط کرنسی ہے. عمان جو ہے وہ ایک مضبوط معیشت والا ملک ہے. جو ہے اس وقت اگر بات کی جائے تو عالمی دارون نے, ورلڈ بینک نے, ورلڈ اکنامک فورم نے, دیگر جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں انہوں نے اس کے معیشت کو بہتر قرار دیا ہے. اور کہا کہ 2022 تک جو ہے وہ اب یعنی 2022 بھی اب کراس ہو گیا. ماہرین نے 2022 تک ایک جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا تھا عمان کے بارے میں کہ گلوبل جو انڈیکس ہے اس میں ان کی زیادہ اچھی پوزیشن ہوگی. اب بات کی جائے تو 2 سال بعد بھی ان کی جو ہے وہ پوزیشن اچھی ہے اور ان کی معیشت آئے روز بہتر سے بہتر ہوتی جو ہے وہ جا رہی ہے. اگر بات کی جائے تو ان کی جو گلوبل جو انڈیکس میں ان کی ترقی کی بات کی جائے تو وہ 64ویں جو ہے وہ پرامن ملک ہے. یعنی اس وقت عمان دنیا میں 64ویں نمبر پہ پرامن ملک ہے. اس میں زیادہ دنگے نہیں ہوتے, سیاسی فسادات نہیں ہوتے اور دہشت گردی بھی ایک حد تک یہاں پہ جو ہے وہ کم ہے. یہاں پہ دہشت گردی کم ہے, اس کی بھی اپنی ایک وجہ ہے, کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. جو عمان میں جو ہے بے شمار سیاحتی مقامات ہے. یہاں پر شاندار مساجد ہے, قدیم جو ہے وہ قلعے ہے, جو ہے دلکش ساحل ہے. یہاں پہ دم توڑنے والے پہاڑ ہے, خوبصورت پہاڑ ہے, چھوٹی پہاڑ ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی بات کی قدرتی عجائبات کی بات کی وہ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سلطان قابوس گریٹر مسجد ہے وہ اپنے اندر ایک جو ہے وہ شاہکار لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر فن تعمیر کی بات کی جائے تو یہاں پہ وہ بھی بہت جو ہے وہ زیادہ ہے. عمانی جو کرنسی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تگڑی ہے. ماہرین نے 2023 کے اختتام تک عمان کی کل GDP جو ہے وہ 209.466 بلین امریکن ڈالر جو ہے وہ لگایا ہے. اور یہاں کی اگر فی کس آمدنی کی بات کی جائے تو وہ 19,260 امریکن ڈالر ہے. یہاں کی ان کی سالانہ جو فی کس آمدنی ہے پر کیپٹا انکم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمان میں خواندگی کی بات کی, لٹریسی ریٹ کی بات کی, یہاں پہ 94% ان کی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے. عمان کی جو تقریباً ساری آبادی ہی یہاں پہ مسلمان ہے. اور یہاں پہ زیادہ تر 3/4 یہاں کی جو آبادی ہے وہ عبداللہ بن عباس کے جو ہے مکتب کے پیروکار ہے. یعنی یہ عباسیہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں. یعنی آپ ان کو وہابی بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں کے وہابی مسلمس یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ پائے جاتے ہیں, چونکہ جو وہابیت یا عباسیہ جو فرقہ ہے یہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ ہے. اس کو اسلام کا سب سے پہلا فرقہ مانا جاتا ہے. اس فرقے کے جو ہے پیروکار یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کی کل رقبے کی بات کی جائے تو وہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے. یہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ عرب پیشہ سے وابستہ ہیں. یہاں کے لوگ زیادہ تر تیل کے بزنس سے جو ہے وہ وابستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھجور کے بزنس یہاں پہ لوگ زیادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تیل کے بزنس زیادہ کرتے ہیں.
اور سیاحت سے یہاں پہ لوگ بہت سارے ارننگ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک عمان کے بارے میں ایک جنرل ریویو ہے. اگر آپ دوست عمان کے بارے میں کوئی مخصوص جو ہے وہ معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے، تو آپ ویڈیو میں آ کے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا. اگر آپ جاب کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، یا آپ دوست وہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا وہاں وزٹ ویزا کے لیے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو معلومات چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.